वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को नहरों का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर मुकम्मल नहीं किया जाएगा। मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात हल करेंगी। इसहाक डार को टास्क दे दिया गया। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ समेत हुकूमती वफ़द से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश। शहबाज शरीफ ने अवामी मसाइल के हल के लिए ताउन को सराहा। कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम जमातों को मिलकर काम करना है। सदर मुमलिकत की दरियाओं से मज़ीद नहरें निकालने की मुखालफत। आसिफ जरदारी ने नहरें निकालने को यकतरफा फैसला करार दे दिया। कहा, कुछ यकतरफा पॉलिसीज़ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाक इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत दरियाए सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकाल रही है। सदर के तौर पर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से दरख्वास्त है नई नहरों की तजवीज़ को तर्क कर दें। I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectation. ذاتی اور سیاسی نہیں، قومی مفاد مقدم رکھیں۔ ملک کو یکجہتی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ صدر آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ بولے، ٹیکس اصلاحات ضروری، شرح سود میں کمی، ذرائع مبادلہ میں اضافہ خوشائند ہے۔ اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے۔ تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ملازمتوں میں کمی سے بچنا چاہیے۔ پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا ہوگی۔ زراعت کے شعبے کو مستحکم بنائیں۔ دہشت گردوں کی بیرونی امداد سے سب واقف ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم ناقص یا شور زیادہ، صدر کا خطاب سنائی نہ دیا۔ صدر آصف زرداری نے کانوں پر ہیڈ فون لگا کر لکھی ہوئی تقریر پڑھی۔ اپوزیشن ارکان زوردار نعرے لگاتے رہے۔ صدر کی تقریر نعروں میں دب کر رہ گئی۔ لوگوں کو تقریر کی بجائے نعرے ہی سنائی دیتے رہے۔ وزیر اعظم اور وزراء سمیت حکومتی ارکان نے ہیڈ فون لگا کر خطاب سنا۔ صدر مملکت نعرے سن کر مسکراتے رہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر نے کی۔ چیئرمین سینٹ بھی موجود تھے۔ اس حکومت کو نہیں مانتے، صدر آصف زرداری نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ کہا، پیپلز پارٹی نے سندھ میں کرپشن کے ریکارڈز توڑ دیے۔ یہ سندھ کا پانی بیچنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں پکے کے ڈاکوں کا سرغنہ آئی جی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، 20 لاکھ نوجوان اور 27 ارب ڈالر ملک سے چلے گئے۔ شبلی فراز نے کہا، اس ایوان میں جتنے بھی قوانین بنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو آنیسٹلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں۔ یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس نے اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ پوری کر لی۔ بدتمیزی اور بد تہذیبی شروع کرنے والے اب خود نشانہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میڈیا سے بات چیت۔ کہا کہ یہ ایک ڈائن جیسی چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے۔ لوگوں میں شعور آ گیا، انہیں مہنگائی میں کمی، مسائل کا حل اور ترقی چاہیے۔ معیشت اور حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، صدر زرداری نے تاریخی خطاب کیا، معیشت میں بہتری پر حکومت کی تعریف کی۔ اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے، اس سے عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صدر زرداری نے اپنا تاریخی خطاب کیا ہے، پہلی صدر ہے ہمارا تاریخ میں جس نے آخری بار پارلیمان سے خطاب کیا، اور اس تقریر میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں صدر صاحب نے جو حکومت نے معیشت کے حوالے سے امپرومنٹس کیے ہیں اس کا بھی ذکر۔ پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کے رہنماؤں کا اکٹھ۔ تحریک انصاف کے اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ، عاطف خان اور حسین یوسف زئی شریک، جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری کی شرکت۔ خیبر پختونخوا حکومت کے رویے، مولانا فضل الرحمان کے تحفظات، صوبے میں پارٹیز کی پوزیشن پر بات چیت۔
منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد آج دوبارہ جی آئی ٹی میں طلب. سلمان اکرم، وقاص اکرم، اسد قیصر، فردوس شمیم، خالد خورشید، اسلم اقبال اور دیگر شامل. پہلے بھی 25 افراد کو طلب کیا گیا تھا. بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور شاہ فرمان پیش ہوئے. جی آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے 5 گھنٹے تفتیش کی. شاہ فرمان نے نامناسب رویہ اختیار کیا. جی آئی ٹی نے ان سے اضافی اور سخت سوالات بھی کیے تھے. یو ایس ایڈ کے 83% پروگرام ختم کر دیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے 62,000 عالمی امدادی پروگراموں میں سے 52,000 کو ختم کر دیا. یو ایس ایڈ نے قومی مفادات کے خلاف اربوں ڈالر خرچ کیے. ٹرمپ انتظامیہ یو ایس ایڈ کے صرف 18% پروگرامز کو چلائے گی. کے ساتھ بازاری کے خدشات. امریکی سٹاک مارکیٹ 2022 کے بعد بدترین مندی کا شکار. ایلون مسک کی کار کمپنی ٹیسلا کے حصے 15% تک گر گئے. ڈاؤ جونز میں 2.08، S&P 2.7، نیسڈیک انڈیکس میں 4% کمی ریکارڈ. نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس میں ستمبر 2022 کے بعد سب سے بڑی کمی ریکارڈ. امریکی میڈیا کے مطابق بڑے پیمانے پر شیئرز کی فروخت ٹیرف اثرات کے بارے میں تشویش کا باعث تھی. کینیڈا کے نئے لبرل مارک کارنی کی وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات. مارک کارنی اور جسٹن ٹروڈو نے اقتدار کی منتقلی پر بات چیت کی. حکمران جماعت لبرل پارٹی نے مارک کارنی کو نیا وزیراعظم منتخب کیا. خبر ایجنسی کے مطابق جسٹن ٹروڈو 1-2 روز میں اقتدار مارک کارنی کو سونپ دیں گے. جسٹن ٹروڈو نے جنوری میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. شرح سود 12% پر برقرار. اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان. رپورٹ کے مطابق فروری میں مہنگائی توقعات سے کم رہی. معاشی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں. ایف پی سی سی آئی کا شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر میں اضافہ. فروری میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3.1 ارب بھیجے. سالانہ بنیادوں پر 38.6، ماہانہ بنیادوں پر 3.8% اضافہ ہوا. رواں مالی سال جولائی سے فروری تک $24 ارب بھیجے گئے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات. آئی ایم ایف کو زرعی انکم ٹیکس پر بریفنگ دی گئی. زرعی انکم ٹیکس سے $300 ارب کا ریونیو حاصل ہوگا. ساورن ویلتھ فنڈز ایکٹ میں ترمیم اور ریگولیشنز پر بھی مذاکرات. وزارت توانائی اور نیپرا کی بریفنگ. بتایا 1250 ارب روپے بینکوں سے حاصل کیے جائیں گے جو گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. وفاقی حکومت کا شکر درآمد کرنے کا فیصلہ. درآمد سے مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں کمی آئے گی. مستقبل میں چینی کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی. درآمد شدہ شکر کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جا سکے گا. شکر کی درآمد کے فیصلے کا مقصد مقامی منڈی میں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا اور صارفین کو مناسب نرخوں پر چینی فراہم کرنا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کرنے والوں کے لیے اچھی خبر. جنوبی وزیرستان میں 1.5 سال سے بند پاک افغان بارڈر کھول دیا گیا. انگور اڈا بارڈر کی بندش سے دونوں ملکوں کے تاجر پریشان تھے. اربوں کا نقصان ہو رہا تھا. سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق مقدمات کے لیے نیا بینچ تشکیل. آئینی بینچ کمیٹی نے جسٹس عامر فاروق کی جگہ جسٹس شاہد بلال حسن کو بینچ میں شامل کر لیا. سپریم کورٹ کے نئے بینچ کی کاز لسٹ جاری کر دی. جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس سن چکے. 5 رکنی آئینی بینچ آج سپر ٹیکس سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گا. مصطفیٰ عامر قتل کیس. مرکزی ملزم ارم خان کی تفتیشی رپورٹ ایک نیوز نے حاصل کر لی. ملزم ارم خان خیابان مومن میں بنگلے میں کال سینٹر چلاتا ہے. 30 سے 40 لڑکیاں اور لڑکیاں کام کرتے ہیں. بنگلے میں شیر کے 3 بچے بھی غیر قانونی طور پر رکھے تھے. 30 سے 35 سیکیورٹی گارڈز تھے. بیرون ملک سے منشیات اسمگلنگ پر 2019 میں ارم خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. تھانہ گزری، کلفٹن، درخشاں، بورڈ بیسن میں بھی مقدمات درج ہوئے. ملزم ارم خان کی ماہانہ آمدن کروڑوں روپے تھی. منشیات کا استعمال خود بھی کرتا ہے.
اسلام آباد میں خاتون پر تشدد کا کیس فریقین میں تصفیہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے کارروائی کی درخواست واپس لے لی، تصفیہ عدالت میں جمع کروا دیا۔ ملزم کو عدالت سے رہائی مل گئی۔ سڑک پر خاتون پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملزم جمال کو گرفتار کیا گیا تھا۔ قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے لاہور میں تربیتی کیمپ۔ فاسٹ بالر محمد علی کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اچھی تیاری کی ہے۔ نیوزی لینڈ اپنی کنڈیشن میں بہت مشکل حریف ہے، ان کی کنڈیشنز کے لیے بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ جو کردار دیا جائے گا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈومیسٹک میں مختلف پچز پر کھیلتے آ رہے ہیں، پی ایس ایل اور بی پی ایل میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی ٹیم کا اعلان۔ 12 رکنی ٹیم میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ ٹیم میں بھارت کے 6، نیوزی لینڈ کے 4، افغانستان کے 2 کھلاڑی شامل۔ رچن رویندرا، ابراہیم زدران، وراٹ کوہلی، شریاس ایر، کے ایل راہل، گیلن فلپس ٹیم کا حصہ۔ عظمت اللہ، کپتان مچل سینیٹر، محمد شامی، میٹ ہنری، ورون چکرورتی اور اکشر پٹیل شامل ہیں۔ اور اداکارہ کنزا ہاشمی کا سالگرہ منانے کا منفرد انداز۔ ایک طرف کینسر سے لڑتے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی نظر آئیں، دوسری جانب اپنی گرل گینگ کے ساتھ خوشیوں بھری محفل بھی لگائی۔ انسٹاگرام پر شیئر ویڈیو میں سبور علی، یشما گل، صدرہ نیازی اور طوبہ انور بھی موجود۔